بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں ہم خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف، آپ کے ذاتی خصائص و امتیازات، قبول اسلام کے بعد کی زندگی اور فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا نام نامی عثمان تھا، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین کا معنی سمجھیے النورین، را پر زبر ہے، یہ نور کا تثنیہ ہے یعنی دو نور، اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذوالنورین کا معنی ہوگا دو نوروں والا۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا ہوا۔ غنی بھی آپ کا لقب ہے، ہم اس کی وضاحت آگے چل کر کریں گے۔ آپ کا قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ تھا۔ ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی اور آپ کا وصال 18 ذی الحج 35 ہجری میں ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام عفان بن ابی العاص تھا اور والدہ ماجدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 بیٹوں سے نوازا تھا اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ جہاں تک آپ کے خصائص و امتیازات کا تعلق ہے، یوں تو انسان کی زندگی میں نیکی میں، تقوی میں اور خیر میں بہت سے امتیازات آتے ہیں، مگر یہ امتیاز کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک رشتہ بنانے کا موقع ملے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کے وہ واحد شخص ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں آئیں، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام تو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ابتدا میں جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی جن کے دلوں کو حق کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا، جو اس زمانہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی برائیوں سے بچنے والے تھے، اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ اسی لیے جب انہیں دعوت دی گئی تو یہ دعوت انہیں اپنے دل کی آواز لگی اور انہیں آگے بڑھ کر لپک کر اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ بھی اخلاق کی حمیدہ کے پیکر تھے اور آپ کے انہی اوصاف کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ عرب کی خواتین اس زمانے میں اپنے بچوں کو لوری میں جو الفاظ سناتی تھیں ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ رحمان کی قسم میں تو اسے اس قدر محبت کرتی ہوں جس قدر قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت کا وہ پہلو تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں میں محبوب تھے۔ آپ کے خصائص و امتیازات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یا باطنی اوصاف کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ میں عثمان کو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ پاتا ہوں، اور فرمان نبوی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اہل و عیال کے ہمراہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جب اللہ کے نبی اٹھتے ہیں تو پھر جو کفار ہوتے ہیں ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، مخالفتوں کا انبار کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ کا نبی پھر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلے شخص تھے جنہوں نے اہل و عیال کے ہمراہ اللہ کی خاطر ہجرت کی، اور ان کے بعد پھر جب حبشہ کی ہجرت کا موقع آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس شرف سے نوازا کہ یہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تو بہت سے اخلاقی اوصاف عطا فرمائے تھے، مگر اخلاقی اوصاف میں جو وصف درجہ کمال میں آپ کی ذات میں پایا جاتا تھا اور جس سے آپ کی شان میں ایک امتیاز پیدا ہوا تھا، وہ آپ کا شرم و حیا تھا۔ آج بھی 1400 سال بعد ہم اہل علم جب جمعہ کے خطبات کے اندر اور عربی خطبے کے اندر حضور نبی کریم کے صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، ان کے جن اوصاف کے ساتھ، تو عثمان غنی کا جب ذکر آتا ہے تو کامل الحیاء والایمان، کہ حیا اور ایمان میں کمال رکھنے والی شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا اظہار
उस हदीस पाक से होता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाने के अंदर तशरीफ फरमा है, बेतकल्लुफी के साथ बैठे हैं चारपाई पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो आप उन्हें इजाजत दे देते हैं और कोई एहतमाम खसूसी या तकल्लुफ नहीं फरमाते। उमर फारूक आते हैं तो आप उनको भी बुला लेते हैं। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी के बारे में बताया गया कि उस्मान गनी अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को संभाला, अपने लिबास को थोड़ा दुरुस्त फरमाया और संभल के बैठ गए। बाद में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप अबू बकर आए, फिर बाद में उमर फारूक आए तो आपने कुछ खास एहतमाम नहीं फरमाया, मगर उस्मान गनी के आने पर आपने अपने कपड़ों को समेटा और दुरुस्त होकर बैठे। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का यह फरमान था कि आयशा, मैं उस शख्स का हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और एक रिवायत में यह भी आता है कि अगर मैं उस हाल में बैठा रहता तो मुमकिन है कि उस्मान गनी अपनी तबी शर्मो हया की वजह से मेरे साथ कलाम ही न कर सकते और अपने दिल का मुद्दा जुबान पे न ला सकते। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन में आपको जो इम्तियाजात हासिल हुए उनमें एक इम्तियाज ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन आली कद्र हस्तियों के इस्लाम लाने के बाद इब्न हशाम और दीगर मौरिखीन ने लिखा है कि आपको चौथे नंबर पर अव्वलीन लोगों में इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। इब्तिदा में हमने आपकी अलकाब में गनी के लकब का जिक्र किया था। लफ्ज गनी बहुत जामे लफ्ज है। जाहिरी तौर पर इसका माना यह भी होता है कि जो दौलत वाला हो। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने आपको तिजारत की बरकत से बेपनाह दौलत अता फरमाई थी और जो दौलत अल्लाह ने आपको दी थी उस दौलत का सबसे आला इस्तेमाल आपने किया और उसे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल किया, उसे मुसलमानों की जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। उसे लश्कर इस्लाम को जब जिहाद पे जाना होता और माली तंगियों का शिकार होता तो आप दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करते और लश्कर इस्लाम की तैयारी के अंदर अपना माल लुटाते। इस एतबार से भी आप गनी थे। और गनी का एक मफहूम यह भी होता है कि गिना माल से नहीं होती, असल गनी दिल होता है। कितने ही मालदार लोग होते हैं मगर उन्हें खर्च करने की तौफीक नहीं होती, और कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बज़ाहिर ज्यादा माल नहीं होता मगर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा उनके दिल के अंदर ठाठे मार रहा होता है। तो हदीस पाक का मफहूम है कि गनी असलन माल से नहीं होती, असल में गनी इंसान का दिल हुआ करता है, गिना कल्ब का हुआ करता है। अल्लाह ताला ने आपको दोनों शर्फ अता फरमाए थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को राह खुदा में अपने ईमान के तहफ्फुज के लिए 2 दफा हिजरत करने का शर्फ हासिल हुआ। जैसे आप ज़ुन्नुरैन हैं ऐसे आप ज़ुल हिजरतैन हैं। एक दफा हिजरत हबशा की तरफ की और दूसरी तरफ हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ की। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आप तमाम गज़वात में शरीक हुए सिवाय गज़वाए बद्र के। गज़वाए बद्र में आपकी शिरकत की वजह आपका कोई जाती मसरूफियत नहीं थी, बल्कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि शदीद बीमार थी, इसलिए अल्लाह के रसूल के हुक्म से आप उनकी तीमारदारी में मशगूल रहे। और जब बदर के फतह होने की खबर मदीना पहुंची तो ऐन उसी वक्त हजरत रुकैया भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और आपकी तदफीन का इंतजाम हो रहा था। तो हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी मिजाज पुरसी के मामलात में मशगूलियत की वजह से आप गज़वाए बदर में शरीक न हो सके थे। इसके अलावा तारीख इस्लामी के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है सुलह हुदैबिया के मौके पर, जब मुसलमान उम्रा करने के लिए जाते हैं और कुफारे मक्का मुसलमानों को अल्लाह के घर की जियारत और तवाफ करने से अपने जिद और अना की वजह से रोक देते। हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों का 1400 के करीब का लश्कर पड़ाव डालता है और मक्का वालों से मुज़ाकरात का आगाज होता है। उनकी तरफ से भी कई सफीर आए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से उस्मान गनी को सफारत का मिशन देकर मक्का भेजा गया। अहलियान मक्का के साथ हरम काबा में सहने काबा के अंदर मुज़ाकरात हुए। मक्का वाले अपनी हठ धर्मी पर अड़े हुए थे और हुजूर नबी करीम और सहाबा किराम को मक्का में आने की और उम्रा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मगर उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह कहा कि उस्मान, आप चूंकि मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके हो, सामने अल्लाह का घर खाना काबा मौजूद है, हम आपको इजाजत देते हैं कि आप वहां जाकर अल्लाह के घर का तवाफ कर लें और
اور عمرہ کر لیں۔ تو آپ کا جواب تاریخی جواب تھا، اور اہلیان اسلام کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو ادب کا، محبت کا رشتہ ہے، اسے اجاگر کرنے والا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس گھر خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کے طواف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت اور معیت کو ترجیح دی۔ کہا کعبہ کے ساتھ ہمارا جو حقیقی تعلق ہے وہ اللہ کے نبی کے رشتے کے ساتھ ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا مسجد حرام کے اندر، اور ادھر پیچھے افواہ یہ پھیل گئی مسلمانوں کے لشکر میں کہ عثمان غنی کو جو اتنی دیر ہو گئی اور دن گزر گئے اور آپ نہیں آئے، تو خبر یہ پھیل گئی کہ شاید کفار مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا اگر عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے حضور نبی کریم کے دست اقدس پر بیعت علی الموت کی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر ہم عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور ایک ایک صحابی نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ حضور نبی کریم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی۔ گویا حضور نبی کریم یہ جو بیعت رضوان تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا مجدہ سنا رہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کی بیعت کی، حضور نے اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر اسے عثمان غنی کی بیعت قرار دیا، اور انہیں بھی بیعت الرضوان میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تو کئی موقعوں پر مال خرچ کرنے کا موقع ملا جن کا ذکر آگے آئے گا، مگر غزوہ تبوک وہ موقع تھا جب لشکر اسلام کو مال کی سخت ضرورت تھی، اور مسلمانوں کا یہ لشکر جیش اسرت کہلاتا تھا، عین سین را اور تا کے ساتھ۔ تنگی والا لشکر تھا، پریشانی والا لشکر تھا، سفر بڑی دور کا تھا، موسم بڑا گرم تھا اور حالات بڑے تنگ تھے، سخت ضرورت تھی مال کی۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تحاشا مال، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، بما ساز و سامان، گھوڑے دیے، نقد مال دیا، اشرفیاں دی، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دیے گئے مال کے انبار کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے نقصان نہیں پہنچے گا، اسے ضرر نہیں پہنچے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی جو کیبنٹ تھی اور آپ کی جو شورا تھی اس کے اندر ایک اہم ترین وزیر اور مشیر کا درجہ حاصل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہم معاملات میں جن کے مشورے سے چلتے تھے اور جن کے مشورے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور ایسی ہمیں کئی موقع ملتے ہیں جب لوگوں میں مسلمانوں کے بیت المال کو تقسیم کرنے کے لیے لسٹنگ ہوئی کہ کس کو دینا ہے مال، کس کو عطیات ملنے ہیں، کس کو گورنمنٹ کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے کفالت کا سسٹم بننے لگا، تو جو فہرستیں تیار ہوئی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کا بڑا حصہ شامل تھا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ذکر کر چکے کہ سن ہجری کا آغاز آپ کے دور میں ہوا تھا، مگر سن ہجری کا آغاز کس مہینے سے ہونا چاہیے، پہلا مہینہ کون سا ہوگا، یہ مشورہ عثمان غنی نے دیا تھا کہ سن ہجری کا پہلا مہینہ اور آغاز ماہ محرم سے کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ گویا آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے جنت کو خریدا۔ ایک تو عمومی طور پر ہم سنتے ہیں عشرہ مبشرہ کا لفظ کہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کی خدمات اور جن کے اسلام کے لیے جان و مال کی قربانیوں کی وجہ سے حضور نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کا شرف بخشا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 خاص موقع، ایک تو جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی اس قدر تنگ دل تھا کہ وہ پانی بیچتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے
جب پانی کی ڈیمانڈ بڑھی اس نے پانی کی قیمتوں کو بھی بڑھا دیا. غریب مسلمان سخت پریشانی کے اندر تھے کہ پانی کا انتظام نہیں ہو رہا. اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ جو شخص بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دے گا، وقف کر دے گا تاکہ ہر شخص وہاں سے پانی پیے، تو میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کی خبر دیتا ہوں. اور یہ خوش نصیبی حضرت عثمان غنی ذو النورین کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اپنے ذاتی مال سے اس پورے کنویں کو خریدا اور خرید کر مدینہ کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے وقف کر. دوسرا موقع آپ کو تب ملا جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے والی تھی اور اس کے لیے 7 کا پلاٹ خریدنا تھا تاکہ اس کو خرید کر مسجد کا حصہ بنایا جائے. اس موقع پر بھی حضور نبی کریم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص فلاں زمین کا جو حصہ ہے خرید کر مسجد میں اضافے کے لیے وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ جگہ جنت میں عطا فرمائے گا. تو اس وقت بھی آگے بڑھ کر یہ شرف حاصل کرنے کا موقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 مواقع بطور خاص وہ تھے جہاں اعلان نبی کے بعد عثمان غنی نے آگے بڑھ کر اپنا مال خرچ کر کے جنت کو خریدنے کا شرف حاصل کیا تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، جیسا کہ ہم نے عشر و مبشرہ کا ذکر کیا. اس کے علاوہ آپ چونکہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو آپ کو حضور نبی کریم نے کاتبین وحی میں شامل فرمایا تھا. اللہ کا جب کلام اترتا تھا تو عثمان غنی کو یاد کیا جاتا تھا کہ آئیں اور اس کلام الہی کو لکھیں، تو آپ کاتبین وحی میں سے تھے. اور یہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب میں عادات میں مجھ سے بہت زیادہ مشابہ عثمان غنی ہیں، اور خاص طور پر جو عادت شرم و حیا اور سخاوت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے انہیں خصوصی مشابہت عطا فرمائی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ عثمان غنی کے زمانے کے اندر کون سے فتنے آنے والے ہیں، کس طرح اسلامی ریاست کے اندر طرح طرح کے پریشانیاں، خطرات اور فتن کا آغاز ہونے والا ہے. آپ نے نگاہ بصیرت سے اور نگاہ نبوت سے دیکھا اور فرمایا کہ اس زمانے میں ایک شخص ہوگا جو حق پر ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ صحیح ستہ کے اندر ہے. حضور نے فتنوں کا ذکر کیا، اتنے میں عثمان غنی وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کے گزرنے پر صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا اس دن یہ شخص مظلومانہ شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، ان کی مخالفت کرنے والے گمراہی پر ہوں گے اور یہ شخص ہدایت پر ہوگا. حضور نبی کریم نے ان کے راہ ہدایت پر ہونے اور ان کے قتل کا مظلومانہ ہونا اور شہادت کا مظلومانہ ہونا بیان فرما دیا تھا، اور ان کے زمانے کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں میں انہیں راہ حق پر چلنے والا شخص قرار دیا تھا.